أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون اے ایمان والو، ڈرو اللہ تعالی سے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، نہیں تھا مناسب اہل مدینہ کے لیے، وَمَنْ حَوْلَهُمْ، اور جو ان کے ارد گرد تھے، مِنَ الْأَعْرَابِ دیہاتوں میں سے، ان يتخلفوا، یہ کہ وہ پیچھے رہ جاتے، الرسول اللہ، اللہ کے رسول سے، ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور نہ یہ کہ وہ عزیز سمجھتے اپنی جانیں اس نبی کی جان سے، ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ بے شک وہ لوگ، لا یصیبہم ظمأ، نہیں پہنچتی انہیں کوئی پیاس، ولا نصب، اور نہ سفر کی تھکان، ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، اور نہ کوئی بھوک اللہ کی راہ میں، ولا یطعون موطئا، اور نہیں وہ روندتے کوئی روندنا زمین کو، یغیظ الکفار، ایسے کہ جو غصہ دلائے کافروں کو، ولا ینالون، اور نہیں وہ پاتے، من عدو نیلا، دشمن سے کوئی بھی مال غنیمت پانا، الا کتب لہم بہ، مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے اس کے بدلے میں، عمل صالح، ایک نیک عمل۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ جل شانہ نہیں ضائع کرتے اجر نیکوکاروں کا۔ ولا ينفقون نفقة، اور نہیں وہ خرچ کرتے کسی بھی قسم کا خرچ کرنا، صغیرۃ، وہ تھوڑا ہو، ولا کبیرۃ، اور یا کہ وہ بڑا ہو، ولا يقطعون وادیا، اور نہیں وہ قطع کرتے، طے کرتے کوئی بھی وادی، الا کتب لهم، مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے، لیجزیہم اللہ، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ تعالی، احسن، خوب تر، ما کانوا یعملون، اس سے جو وہ عمل کرتے رہے۔ گزشتہ آیات میں غزوہ تبوک کا ذکر ہوا ہے، اور اس میں منافق تو ارادتاً جانے سے رہے، اور اہل ایمان سستی یا غفلت کی وجہ سے رہ گئے، تفصیلی ذکر اس کا ہو گیا۔ اب اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کا مشن منشور یہ رکھو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کے رہا کرو، اللہ کے کسی حکم کی تم سے نافرمانی نہ ہو، یہ تقوی ہے۔
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہمیشہ مزاج اپنا یہ رکھو کہ تم سچوں کے ساتھ رہا کرو، یعنی تمہارا ساتھ، تمہارا وزن ان لوگوں کے پلڑے میں رہنا چاہیے جو سچ والے ہیں، جو سچ کی راہ پہ چلنے والے ہیں۔ سچ والے کون ہیں؟ جن کے عقیدے، جن کے ایمان، جن کے عمل، جن کے عبادات وہ اللہ کے قرآن اور نبی کی سنت کے مطابق ہیں، وہ سچی راہ پہ ہیں۔ تو ان کے ساتھ، ان کی مجالس، ان کی صحبت میں رہا کرو، انہی کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ ما کان لأہل المدینہ، اور غزوہ تبوک میں جو لوگ رہے ہیں، فرمایا نہیں تھا مناسب اہل مدینہ کے لیے ومن حولهم من الاعراب، اور ان کے لیے جو مدینہ کے ارد گرد ہیں دیہاتوں میں سے، کیا مناسب نہیں تھا؟ ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ یہ کہ پیچھے رہ جاتے یہ لوگ اللہ کے رسول سے، یعنی اللہ کے رسول تو سفر میں نکلے ہوئے ہوں اور یہ گھروں میں بیٹھے رہیں، یہ بالکل ان کے لیے مناسب نہیں تھا۔ یہ ایمان والوں کو جچتا ہی نہیں کہ وہ ایسے ہوں کہ ایک راستے پہ نبی ہوں اور ایمان والا اس راستے پہ نہ چلے، ایک رخ پہ نبی جا رہے ہوں اور ایمان والا دوسرے رخ پہ جائے، اس کے ایمان کے ہی تقاضے کے خلاف ہے۔ ولا یرغبوا، نہیں مناسب ہے ان کے لیے کہ یہ عزیز سمجھیں بے انفسہم، اپنی جانوں کو، النفس، نبی کی جان سے، کہ نبی تو مشقت میں پڑے، وہ تو تکلیف کے راستے کو اختیار کرے اور یہ تن آسانی کا راستہ اختیار کرے، یہ سہولت کا راستہ اختیار کرے۔ اس کا مطلب کہ ان کو اپنی جان نبی کی جان سے زیادہ عزیز ہے، اور یہ مومن کے مناسب نہیں ہے۔ ذالک بانہم، فرمایا جس راستے پہ نبی جا رہے ہیں اور تمہیں جانے کا کہہ رہے ہیں، یہ راستہ تو بڑا عظیم راستہ ہے، یہ تمہیں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بِأَنَّهُمْ، کہ بے شک ایمان والے، لا يصيبهم ظمأ، نہیں پہنچتی انہیں اس راہ میں نکل کر ظمأ، کوئی پیاس، جو وہ پیاس کی تکلیف برداشت کریں، ولا نصب، اور سفر کی تھکان جو وہ برداشت کرے، ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، اور جو بھوک کی مشقت اٹھائیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، جہاد فی سبیل اللہ میں، یا اور جو اللہ کی راہ کی صورتیں ہیں، اس راہ میں فی سبیل اللہ میں نکل کر جو بھوک، پیاس اور تھکان ہوتی ہے یہ فضول نہیں جاتی۔ اور ولا یطعون موطئا، اور نہیں جو اہل ایمان اس سفر میں اللہ کی راہ میں نکل کر زمین کو روندتے ہوئے چلتے ہیں، جس زمین پہ روند کے چلنے سے یغیظ الکفار، کافروں کو غیظ اور غصہ آتا ہے، کافر غضبناک ہوتے ہیں تمہارے ان چالوں سے، تمہارے ان قدموں سے۔ ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہیں وہ پاتے ہیں اہل ایمان دشمن سے مال غنیمت کا پانا۔ یہ جتنے اعمال ہیں اس سفر کے، جو جتنی بھی مشکلات کو برداشت کرنا ہے، الا کتب لہم بہ عمل صالح، ان میں ہر عمل کے بدلے اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے ایمان کے لیے عمل صالح، مستقل نیک عمل۔ یعنی بھوک کی مشقت، پیاس کی تکلیف، سفر کی تھکان، اور یہ قدم قدم چلنا، اور جو مال غنیمت دشمن سے حاصل کرنا، سارے کے سارے نیک عمل ہیں۔ اور کم از کم اس راہ میں نکل کر ایک ایک نیکی کا جو اجر ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ کم از کم 700 گنا ہے۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنے جذبے سے چلے گا اس راہ میں، اللہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ کر دیں گے۔ تو کم از کم اس کا اجر وہ 700 گنا ہے ایک نیک عمل کا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ کا ضابطہ اور دستور یہ ہے کہ اللہ نہیں ضائع کرتے نیکی کرنے والوں کا اجر۔ جو بھی تم نیکی کرو اللہ اس کی پوری قدردانی فرمانے والے ہیں، تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ راستہ تو کمائی کا راستہ ہے، یہ اللہ کی راہ میں نکلنا، یہ تو اپنے آپ کو نوازنے کا راستہ ہے۔ تو یہ کسی طور پہ مناسب نہیں ہے اہل ایمان کے لیے کہ نبی جس راہ پہ چلے مومن اس راہ پہ نہ چلے۔
یہ ہمیں ہر زمانے کے اہل ایمان کو یہ تعلیم ہے کہ جس رخ پہ بھی نبی جا رہے ہو، یعنی جو نبی کی تعلیمات ہیں، شریعت کی تعلیمات ہیں، تمہیں بھی اسی رخ پہ چلنا چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا، اس سے ہٹ کے چلنا یہ تمہارے ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً، اللہ کی راہ میں نکل کر جو بھی تم خرچ کرو، نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، یہ تھوڑا خرچ کرنا ہو یا زیادہ خرچ کرنا ہو، تم 2 روپے لگاؤ یا 10 روپے لگاؤ، یہ سارے کا سارا وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، اور نہیں تم قطع کرتے ہو اس راہ میں نکل کر کوئی بھی وادی، إِلَّا كُتِبَ لَهُم، مگر لکھا جاتا ہے ایمان والوں کے لیے ان کے خرچ کرنے کے بدلے اور ان راہوں پہ چلنے کے بدلے میں نیکیاں، اعمال لکھے جاتے ہیں۔ اور سب سے کم درجہ نیکی کا عرض کیا 700 گنا ہے، لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ عفظ دے، بدلہ دے اور جزا دے اہل ایمان کو، احسن، زیادہ خوب، زیادہ بہتر، ما کانوا یعملون، اس سے جو وہ عمل کر رہے ہیں، یعنی عمل سے کئی گنا زیادہ اللہ ان کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تو تمہیں اپنی رحمتوں سے، اپنی برکات سے نوازنا چاہتے ہیں، اور یہ اللہ کا نوازنا کس کے نتیجے میں ہے؟ کہ تم اللہ کے رسول کی اتباع میں چلو، اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے چلو، نہ یہ کہ تم اپنی مرضی سے اپنا راستہ خود متعین کرو۔ آج ہم مسلمانوں کی ناکامی کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ایک طرف ہوتی ہیں اور ہم دوسرے رخ پہ چلتے ہیں، اور جبکہ یہ ایمان نہیں ہے، یہ منافقت ہے، یہ منافقانہ رویہ ہے، جیسے پچھلی ساری آیات میں پڑھ کے آگے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں خلاصے کے طور پہ یہ فرمایا ہے کہ تم اللہ کے رسول کا راستہ اختیار کیا کرو، رسول کی اتباع میں چلو گے تو تمہارے ہر عمل کا اللہ کے ہاں بڑا بدلہ ہے، بڑی جزا ہے، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے عمل کا اجر وہ کبھی ضائع نہیں کرتے۔